مہمانان گرامی نے جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ اپنا ٹائم نکال کے یہاں پہ جو ہے وہ شرکت کی اور ٹائم دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وطن عزیز پاکستان کو اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ نظام کو چلانا کہ جو اسلام نے ہمیں نظریہ دیا، جو اسلام نے ہمیں جو ہے وہ پلیٹ فارم دیا، اس کے مطابق اپنے وطن عزیز کی حفاظت کرنا اور وطن عزیز کے اندر جو ہے وہ معاملات کو چلانا۔ یہ پاکستان، یہ جو ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے سروں کے اوپر جو چھت ہے یہ پاکستان کی، یہ کوئی عام نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2 ریاستیں تقریباً ایسی ہیں کہ جو اسلام کے نام پہ لی گئی۔ ایک پہلی ریاست مدینہ شریف ہے جو اسلام کے نام پہ لی گئی، اور دوسرا یہ خطہ پاکستان ہے کہ جو اسلام کے نام پہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ہندوؤں سے چھین کے لیا۔ اور بابا جی قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے لیے فخر ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، انہوں نے جو 2 قومی نظریہ پیش کیا، اس سے پہلے ہمارے اسلاف بھی جو ہے 2 قومی نظریہ پیش کر چکے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھائیں، آپ مجدد صاحب کو پڑھیں، آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، تو آپ کو نظریہ پتہ چلے گا کہ باقی 2 قومی نظریہ کیا تھا اور انہوں نے کس طریقے سے بزرگوں نے بات کی۔ اور یہی بات جو ہے وہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے بھی جو ہے وہ فرمائی۔ آپ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، ایک جگہ آپ اس طرح خطاب کر رہے تھے تو ایک ہندو تھا، وہ صحافی وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جناب مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں اکٹھے، ایک ملک ہے، یہاں پہ سارے باشندے اکٹھے رہ رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں کیوں جو ہے وہ الگ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سارے اکٹھے مل کر رہ نہیں رہے۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ بیٹھو یار، آپ بیٹھو میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آپ نے ایک گلاس پانی منگوایا، وہ پانی لے کے قائد اعظم نے 2 گھونٹ پانی پیا، اور پانی پی کے کہا کہ ہاں کہ مسٹر آپ سوال کر رہے تھے یار، آپ بڑے گرم ہو رہے تھے، دراؤ کہ پانی پیو، یہ لو گلاس۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک مسلے کا جھوٹا پیوں؟ وہ ہندو صحابی کہنے لگا کہ میں کیوں پیوں ایک مسلے کا جھوٹا؟ آپ کو اچھا۔ اسی مجمع کے اندر ایک ترکی نسل ٹوپی پہنے ایک شخص بیٹھا تھا، آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ میاں یہ پانی پیو۔ اس نے وہ گلاس پکڑا اور قائد اعظم کو جھوٹا پانی پی گیا۔ تو قائد اعظم نے کہا اب ذرا غور سے سنو، تم میرے ہم وطن ہو، ہم ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ہم یہاں پہ اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ میری نسل کا بھی نہیں ہے، یہ ہمارے وطن کا بھی نہیں ہے، لیکن میں نے تمہیں کہا کہ پانی پیو، تم نے کہا کہ میں تمہارا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا۔ یہ میرا ہم وطن نہیں، ہم باشندہ نہیں ہے، ہم زبان نہیں ہے، لیکن اس نے کس بنا پہ جو ہے وہ پانی پیا؟ ایک ہی فقط نظریہ تھا، وہ نظریہ اسلام تھا، کہ اسلام کی وجہ سے کہ ہم مسلمان آپس میں جو بھائی ہو گئے۔ اسلام نے کہا نا المسلم اخو المسلم، تو مسلمان کے بھائی ہے، تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه، یہ حدیثہ پڑھتے ہیں بار بار جن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میں اکٹھے زندگی گزارنا چاہوں تو بتاؤ مجھے تمہاری زندگی جو میری زندگی ہے تمہارے ساتھ آسانی سے گزرے گی کہ اس کے ساتھ آسانی سے گزرے گی؟ تو تم سے میرا جھوٹا پانی نہیں پیتے۔ یہ 2 قومی نظریہ تھا جو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جو ہے وہاں میں بیان کیا، اور پھر یہ اسلام کے نام پہ لیا گیا۔ اور یہ کتنی ہی عظیم مملکت ہے کہ آپ علامہ اقبال کو جو ہے وہ پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس خطے کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ اقبال ایک دفعہ باہر گئے نا، تو اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ کون سے علاقے سے آئے ہیں؟ تو علامہ اقبال رحمہ نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جسم سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جسم سے، ہاں وہی ہے میرا دیش، ہاں وہی ہے میرا دیش۔ کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ مجھے اس برصغیر پاک و ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور اقبال نے اسی کو جو ہے اپنے شعر کے اندر بیان کیا تھا۔ یعنی یہ ہمارے اسلاف کی زمین ہے، ہمارے بزرگوں کی زمین ہے۔ یہاں پہ آ کے دیکھیے کوئی نبی یا پیغمبر اس ایریے میں نہیں آیا، یہاں پہ اسلام کو پھیلایا تو بزرگان دین نے آ کے پھیلایا ہے۔ ہمارے اسلام نے آ کے اسلام کا جو برتن ہے، لوگوں کا شرک توڑ کے اسلام کا جو برتن بھرا ہے، اور آج جو ہے وہ افسوس ہے کہ لوگ اس برتن کو توڑ کے دوبارہ اسی طرح جو ہے لوگوں کو بکھیر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس نظریہ پاکستان اور یہ انجمن طلباء اسلام کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا را اس ملک کے اندر جو ہے ایک قوم بن کے رہے کہ ہجوم نہ بنے،
ہمیں اس وقت ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کے دلوں کے اندر، نوجوانوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ ڈالنے کی ضرورت ہے. شیخ مہدی علی فاصلی رحمہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سینے کے اندر حضور کا ذکر سن کے ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی، اس شخص کے سینے کا دل دھڑکنے والا دل جو ہے کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یعنی ہماری سانس ہی جو ہے وہ عشق مصطفیٰ سے چلتی ہے. ہم سانس لیتے ہیں، ہم زندگی گزارتے ہیں تو عشق مصطفیٰ کی بنا پہ. تو اس لیے لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ ڈالیں، اسلام کو جو ہے وہ بیس بنا کے اس ملک کے اندر قوانین کو چلایا جائے، تو پھر جو ہے ہم اسلام پہ چل بھی سکتے ہیں اور ہمارا ملک بھی ترقی کر سکتا ہے. تو بہرحال ٹائم شارٹ میرا سے، اور میں صرف اپنی بات کو پورا کروں گا کہ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ساری زندگی کوشش کریں جس شخص سے جتنا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا چراغ جلاتا رہے، اپنے حصے کی جو ہے وہ روشنی کرتا رہے، کیونکہ روشنی ایک دیا جو ہے ساری دنیا کا اندھیرا بھی مل جائے تو اس لو کو ایک کو نہیں بجھا سکتا. اسی مشن کو سامنے رکھتے ہوئے میرے شیخ پیر محمد علاؤ الدین سلیقی علیہ رحمہ آستانہ علیہ نہریہ شریف وضاحت کی تھی. ساری زندگی آپ نے عشق مصطفیٰ کا درس دیا. آپ نے شاید ٹی وی پہ کئی بار دیکھا ہوگا، ٹی وی پہ دیکھے تو انہوں نے عشق مصطفیٰ کا درس دیا. اور وہ کہتے تھے کہ لوگوں دل کے اندر عشق مصطفیٰ بسا کے زندگی گزارو گے نا تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ تمہیں کبھی گرا نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پاکستان کی جو ہے وہ حفاظت کرنے کی، اس کے اندر جو ہے وہ اسلام کو عام کرنے کی جو ہے وہ ہمیں ہمت اور توفیق دے، اور ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ. جی ٹھیک.